جب آقا کریم الخیبر کے مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے جب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے، میری بات پر توجہ رکھیے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، سید زادے گھوڑے پر سوار ہوئے، راوی لکھتا ہے ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، توجہ رکھیے گا، ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں گھوڑے کی لگام تھی، اور ایک ہاتھ سے ذوالفقار کو لہرا رہے تھے۔ بات سمجھی؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ایک ہاتھ میں علم تھا جبران بھائی، ایک ہاتھ میں رکابیں تھیں، ایک ہاتھ سے ذوالفقار کو لہرا رہے تھے۔ ہاتھ کتنے تھے؟ دو، یہاں راوی لکھ رہا ہے باتیں تین، ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں لگام، ایک ہاتھ سے ذوالفقار کو لہرا رہے تھے۔ آگے سمجھاتا ہوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے دروازے پر پہنچے، دستک دی، جب دروازہ کھولا تو سامنے مرہب کھڑا تھا، مرہب کھڑا تھا۔ مرہب کون ہے؟ مرہب کسے کہتے ہیں؟ مرہب کے معنی ہے ایسا نوجوان جس کے اندر 1000 نوجوانوں کی طاقت ہو، 1000 نوجوانوں کی طاقت ہو۔ علماء لکھتے ہیں کہ وہ 2 من کی تو زرہ پہنتا تھا اپنے جسم کے اوپر، عام حالات میں بھی 2 من کی زرہ مرہب پہنتا تھا۔ مرہب کھڑا ہے، کہنے لگا کون ہو تم؟ حضرت علی نے فرمایا حیدر، میرا نام حیدر ہے۔ یہاں حیدر کیوں کہا؟ علی کیوں نہیں کہا؟ اور فرمایا میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، کیونکہ حیدر کے معنی ہے کہ وہ شکاری، وہ شیر جب اپنے شکار پر شکار کرنا چاہتا ہے تو اسے تانکتا ہے، جانچتا ہے، پھر موقع دیتا ہے کہ اگر بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا، بھاگ سکتا ہے تو بھاگ جا۔ حضرت علی نے فرمایا میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ یہ حیدر کیوں فرمایا؟ کیونکہ مرہب نے ایک خواب دیکھ رکھا تھا، مرہب کی طاقت کے بڑے چرچے تھے، ایک بلا تھی، ایک پوری بلا تھی، وہ اس کے چرچے تھے، 1000 نوجوانوں کی طاقت تھی، 2 من کی زرہ پہنتا تھا۔ مرہب کو یہ کیوں کہا کہ میں حیدر ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اللہ کا شیر؟ کیونکہ مرہب نے ایک خواب دیکھ رکھا تھا کہ جنگل میں مجھے ایک شیر آ کر مجھے پچھاڑے گا اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس خواب کو وہ کسی سے ذکر نہیں کرتا تھا، لیکن ڈرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو باطنی علم کے سردار ہیں، اللہ اکبر، ولایت کے سردار ہیں، حضرت علی نے اپنے باطنی علم سے جان لیا تھا کہ اس نے یہ وہ خواب دیکھ رکھا ہے۔ پھر اس کو کہا میں وہی حیدر ہوں، میں وہی شیر ہوں جس کا تو نے خواب دیکھ رکھا ہے کہ تجھے شیر جنگل میں پچھاڑے گا اور تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، میں وہی حیدر ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرہب نے کہا جاؤ جاؤ، پتہ نہیں کتنے آئے، یہاں تو نہ جانے کتنے آئے اور آ کر چلے گئے۔ اللہ علی نے فرمایا میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا، میں آیا نہیں ہوں، باقی سب آئے تھے جو چلے گئے، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مرہب نے بولا کیوں آیا ہو؟ بولا جنگ کرنے آیا ہوں، جنگ کرنے آیا ہوں۔ فرمایا باہر نکلو، جنگ ہوگی۔ بات مختصر، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، بات کو مختصر کرتا ہوں، بات کو سمجھیے گا، جو بات میں نے پیچھے چھوڑی اس بات کو پورا کروں گا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ جیتی، نعرہ تکبیر بلند کر کے تلوار کو، ذوالفقار کو ہوا میں بلند کیا۔ جب مرہب پہ مارا، راوی لکھتا ہے 2 ٹکڑے کر دیا، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا ادھر آدھا ادھر گرا۔ خیبر کی چوکھٹ کو اکھاڑا اور اپنی انگلیوں میں گھما رہے تھے، اپنی انگلیوں میں گھما رہے تھے اور کفار کو اس سے قتل کر رہے تھے، واصل جہنم کر رہے تھے۔ راوی لکھتا ہے حضرت علی اپنے گھوڑے پر سوار تھے، ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں ذوالفقار لہرا رہے تھے، ایک ہاتھ میں رکابیں تھیں اور ایک ہاتھ سے خیبر کی چوکھٹ کو گھما رہے تھے۔ ہاتھ کتنے؟ 2، لیکن راوی لکھ رہا ہے کہ ایک ہاتھ میں علم تھا، ایک ہاتھ میں رکابیں تھیں، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تھی اور ایک ہاتھ سے چوکھٹ کو گھما رہے تھے۔ ہاتھ کتنے؟ 2۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا، جب صبح ہوئی تو ہم 60 صحابہ، کہیں 60 کہیں 40، امام فخر الدین رازی نے 60 لکھے ہیں، 60 صحابہ اس چوکھٹ کو خیبر کی اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، ہم سے اٹھ نہیں رہی تھی، جسے پوری رات حضرت علی اپنی انگلیوں پر گھما رہے تھے، حضرت علی اپنی انگلیوں پر گھما رہے تھے۔ اب وہاں پر چلتے ہیں واپس کہ ایک ہاتھ میں علم، ایک ہاتھ میں رکابیں،
ایک ہاتھ میں چوکھٹ، ایک ہاتھ میں ذوالفقار. تو معاملہ کیا تھا؟ ہاتھ تو دو ہیں اور چیزیں چار چار چل رہی ہیں. حضرت علی کے ہاتھ چار کیسے ہو گئے؟ اللہ اکبر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ وہ خاص دن تھا جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا آج میں نے اس آدمی کو علم دینا ہے جس کے ہاتھ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح رکھی ہے. تو وہ دن تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چوکھٹ کو گھما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو چھوٹا کر دیا تھا اور علی سب سے بڑے ہو گئے.